بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاندان نبوت کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزلف نمبر 1 سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شوہر ہیں۔ وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ اس طرح سیدنا زبیر بن عوام آپ کے ہمزلف بنے۔ سیدنا ابو عبید اللہ زبیر بن عوام بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب حواری رسول، والد کا نام عوام اور والدہ کا نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ 16 برس کی عمر میں نور ایمان سے منور ہوئے۔ معرکہ بدر میں زر امامہ باندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج ملائکہ بھی اسی وجہ میں آئے ہیں۔ غزوہ احد و خندق میں بھی بڑی جانثاری کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب جنگ جمل ہوئی تو آپ نے کنارہ کشی کرتے ہوئے واپس مدینے کی راہ لے لی، لیکن راستے میں جبکہ آپ حالت سجدے میں تھے، عمر بن جرذوم نے غداری کر کے تلوار سے شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 64 برس تھی اور 36 ہجری میں وفات پائی۔ بہاولا استعاب غزوہ خندق میں ان کی کارکردگی اتنی بے مثال تھی کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں حواری رسول کا خطاب ملا۔ سخت سردی، طوفان، باد و باراں اور تاریکی میں کفار کی خبر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ پکارا کہ کون اس قوم کی خبر لائے گا، تو انہوں نے ہر مرتبہ بڑھ کر عرض کی میں۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2847۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی جاں بازی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کو فرمایا اے زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ بحوالہ مستند احمد۔ نمبر 2 جعفر بن ابی طالب۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ وہ ماں کی طرف سے ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سالی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے ہمزلف بن گئے۔ بہاولا اسد الغابہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موطا میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ زخموں کی گنتی شروع کی تو میں نے ان کے جسم پر نیزوں اور تلواروں کے 50 زخم شمار کیے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کے زخموں میں سے کوئی زخم بھی ان کی کمر پر نہ تھا۔ بہاولا صحیح بخاری حدیث نمبر 426۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر بن ابی طالب کو جنت کے بادشاہ بن کر فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعفر جبرائیل اور میکائیل کے ہمراہ پرواز کر رہے ہیں، اس کے 2 پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 ہاتھوں کے بدلے میں عطا کیے ہیں۔ بحوالہ مستدرک حاکم۔ نمبر 3 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھیں، ان کی شہادت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزلف بن گئے، جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ بحوالہ اصحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3656۔ نمبر 4 سیدنا علی المرتضیٰ۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اس طرح سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی سے شادی کی وجہ سے آپ کے ہمزل بن گئے، جبکہ آپ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی وجہ سے داماد رسول کا شرف بھی حاصل کر چکے تھے۔ آپ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کی۔ بحوالہ طبقات ابن سعد، امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ کے بھائیوں میں طالب، سیدنا عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ سے بڑے تھے۔ چاروں بھائیوں کی عمروں میں 10 سال کا فاصلہ تھا۔ آپ کی 2 بہنیں تھیں جن کا نام ام ہانی اور رحمنہ تھا۔ یہ ساری اولاد فاطمہ بنت اسد کے بدن سے تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہے۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی مسلمان ہوئے۔ بحوالہ اسد الباغا۔ نمبر 5، سیدنا مصعب بن عمیر، ام المؤمنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی سیدنا حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزل بن گئے۔ مصعب نام، ابو محمد کنیت، والد کا نام عمیر اور والدہ کا نام خناس بنت مالک تھا۔ آپ مکے کے ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کے والدین ان سے بہت شدید محبت کرتے تھے، خصوصاً ان کی والدہ خناس بنت مالک نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو نہایت ناز و نعمت سے پالا تھا، چنانچہ وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور لطیف سے لطیف خوشبو جو اس زمانے میں آ سکتی تھی استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، مکے میں مصحف سے زیادہ کوئی حسین پوشاک اور پردہ نعمت نہیں ہے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد، غزوہ بدر میں جماعت مہاجرین کا سب سے بڑا علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ غزوہ احد میں بھی علم بردار کا تمغہ شرف انہی کو ملا۔ اس جنگ میں ایک اتفاقی غلطی نے جب فتح و شکست کا پانسا پلٹ دیا اور فاتح مسلمان ناگہانی طور پر مغلوب ہو کر منتشر ہو گئے، تو اس وقت بھی یہ علمدار اسلام تنہا مشرکین کے نرغے میں ثابت قدم رہا، کیونکہ لوائے توحید کو پیچھے کی طرح جنیدینہ اس فدائی ملت کے لیے سخت عار تھا۔ غرض اسی حالت میں مشرکین کی شہسوار بن کر بڑھ کر تلوار کا وار کیا، جس سے دائنا ہاتھ شہید ہو گیا، لیکن بائیں ہاتھ نے فوراً علم کو پکڑ لیا۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ آیت جاری تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 15۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ابن قمدن نے دوسرا وار کیا تو بایاں ہاتھ بھی شہید ہو گیا، لیکن اس دفعہ دونوں بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا۔ اس نے جھنجھلا کر تلوار پھینک دی اور زور سے نیزہ تاک کر مارا کہ اس کی انی ٹوٹ کر سینے میں رہ گئی، اور اسلام کا سچا فدائی اس آیت کا اعادہ کرتے ہوئے فرش خاکی پر دائم راحت کی نیند سو رہا تھا، لیکن اسلامی پرچم سرنگو ہونے کے لیے نہیں آیا تھا کہ ان کا بھائی سیدنا ابو الروم بن عمیر نے بڑھ کر اس کو سنبھالا اور آخری وقت تک شجاعانہ مدافعت کرتے رہے۔ لڑائی کے خاتمے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ترجمہ: مؤمنین میں سے چند آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو کچھ عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ پھر لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تم کو مکے میں دیکھا تھا جہاں تمہارے جیسا حسین و خوش پوشاک کوئی نہ تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اور جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ پھر فرمایا، بے شک میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگے۔ اس کے بعد غازیان دین کو حکم ہوا کہ کشتکان پر راہ خدا کی آخری زیارت کر کے سلام بھیجیں، اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت تک جو کوئی ان پر سلام بھیجے گا وہ ان کا جواب دیں گے۔
اس زمانے میں غربت و افلاح کے باعث شہیدان ملت کو مکمل کفن تک نصیب نہ ہوا۔ سیدنا مصعب بن عمیر کی لاش پر صرف ایک چادر تھی، جس سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں برہنہ ہو جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے چہرہ چھپایا گیا، پاؤں پر اخر گھاس ڈال دی گئی۔ ان کے بھائی سیدنا ابو الروم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عامر بن ربیعہ اور سوید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی مدد سے سپرد خاک کیا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ نمبر 6 سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یہ ام المؤمنین سید زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی سیدہ ام حبیبہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہونے کی وجہ سے آپ کے ہمزل بن گئے۔ ان کا تعلق بنو زہرہ خاندان سے تھا، کنیت ابو محمد تھی۔ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جو اسلام قبول کرنے میں سبقت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دی۔ غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ ایک دفعہ صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اقتداء میں ادا کی۔ بڑی سخی اور صدقہ کرنے والے تھے، لمبے قد کے خوبصورت چہرے، نرم جلد والے، سرخی اور مائل سفید رنگ کے مالک تھے۔ متعدد احادیث کے راوی ہیں۔ بحوالہ سیرہ ابن حشام۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلیل چشمے سے پانی پلا۔ بحوالہ مجمع الزوائد۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مناقب میں سے بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جنتی ہونے کی گواہی دی، اور آپ بدری صحابیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو چاہو کرو تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ بحوالہ سیرہ اعلام النبلہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل میٹھے چشمے سے پانی پلائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وفات تک سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے۔ بحوالہ استعاب۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی، جن کی تعداد تقریباً 13 سے زیادہ ہے۔ اولاد میں تقریباً 21 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ عہد عثمانی میں آپ نے 31 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہا، اور سیدنا علی نے آپ کے متعلق فرمایا، اے ابن عوف، آپ نے دنیا کا صاف پانی پیا اور گدلا چھوڑ دیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ اٹھانے والوں میں شریک تھے اور کہتے تھے، یہ پہاڑ بھی چل بسا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد میں دفن کیا۔ بحوالہ استعاب۔ نمبر 7 سیدنا عباس۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ امام فضل ربابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، تو یہ آپ کی سالی کے شوہر ہونے کی وجہ سے آپ کے ہمزل بنے، جبکہ یہ آپ کے چچا بھی تھے۔ آپ کی کنیت ابو الفضل تھی۔ بیت اللہ کی آباد کاری اور حجاج کو پانی پلانے کے منصب پر ان کے پاس تھے۔ بیعت عقبہ میں حاضر تھے تاکہ انصار کو عبر و وفا کرنے کی تاکید کریں، اگرچہ اس وقت یہ مسلمان نہ تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں میں شامل تھے۔ فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے اسلام قبول کیا اور اس غزوے میں شریک بھی ہوئے۔ غزوہ حنین کے روز ثابت قدم رہے۔ 32 ہجری رجب یا رمضان میں وفات پائی اور بقیع کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ بحوالہ استعاب۔ نمبر 8 سیدنا حسان بن ثابت۔ آپ کی زوجیت میں ام ولد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی کے شوہر ہونے کی وجہ سے آپ کے ہم زلف ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو الولید یا ابو الحسام تھی، انصاری تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو قریش نے آپ کی حجوں کی، تو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کے ذریعے سے آپ کا دفاع کیا۔ آپ فرماتے ہیں، اے حسان، کفار کی ہجو کرو، یہ انہیں تیروں سے زیادہ زخمی کرتی ہے، اور جبرائیل تمہاری مدد کے لیے اترتا ہے۔ 120 سال کی عمر پائی، 60 سال جاہلیت اور 60 سال اسلام میں گزارے اور 40 ہجری کو وفات پائی۔ بعض نے آپ کا سن وفات 50 ہجری میں بیان کیا ہے۔ بحوالہ استعاب۔ نمبر 9 سیدنا معبد بن وہب۔ سیدنا معبد بن وہب بن عبد القیس قیس العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سالی سیدہ بریرہ بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ بعض ان کا نام حریرہ بنت زمعہ لکھتے ہیں، ان کے شوہر تھے۔ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزلف ہوئے۔ سیدنا معبد بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے۔ بحوالہ تاریخ دمشق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواریں۔ نمبر 1 معصور، یہ والد محترم کی طرف سے وراثت میں آئی تھی۔ نمبر 2 العزب، یہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملی تھی۔ نمبر 3 ذوالفقار، یہ غزوہ بدر میں غنیمت میں آئی تھی۔ نمبر 4 السمسابہ، یہ سیدنا عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملی تھی۔ نمبر 5 الحطف، یہ بنو قینانہ کی طرف سے آئی تھی۔ نمبر 6 الرسوب، یہ قبیلہ طے کی طرف سے آئی تھی۔ نمبر 7 المغزم، یہ بھی قبیلہ طے کی طرف سے آئی تھی۔ نمبر 8 القلاعی، یہ بنو قنیقہ کی طرف سے آئی تھی۔ نمبر 9 البتار، یہ بھی بنو قنیقہ کی طرف سے آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیزے حراب۔ نمبر 1 نبھا، نمبر 2 بیضہ، نمبر 4 العنزہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں نماز ادا کرتے تو یہ 17 کے لیے آگے گاڑ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھالے۔ نمبر 1 ذلوق، نمبر 2 فتق، نمبر 3 الموجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہے۔ نمبر 1 ذات الفضول، نمبر 2 ذات الوشا، نمبر 3 ذات الحواسی، نمبر 4 السغدیہ، نمبر 5 البترا، نمبر 6 الخزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیزے۔ نمبر 1 رمح، نمبر 2 المسوی، نمبر 3 المثنی۔ یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی قنیقہ سے ملے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمانیں۔ نمبر 1 الروحہ، نمبر 2 الصفرہ، نمبر 3 البیضہ، نمبر 4 الزہرہ، نمبر 5 الکتوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض۔ نمبر 1 الموشہ، نمبر 2 الصبوغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے۔ نمبر 1 الزینہ، یہ سفید رنگ کا تھا، جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہوئے تو آپ کا جھنڈا سفید تھا، بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 2 الصفرہ، یہ زرد رنگ کا جھنڈا تھا، بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 2593۔ نمبر 3 العقاب، یہ سیاہ رنگ کا تھا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا سیاہ ربہ شکل کا اون کے کپڑے کا تھا، بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 2591، سنن ترمذی، حدیث نمبر 1680۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلحے کے متعلق روایات مختصر تاریخ دمشق میں اور سیرت الحلیلہ سے لی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 22 گھوڑے تھے جن پر آپ نے مختلف علاقوں کی طرف سفر کیا جو آپ کو تحفے میں دیے گئے تھے۔ ان تمام کی تفصیل عیون الاثر کے تحت دیکھی جا سکتی ہے، اس جگہ ہم ان تمام کے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 السکبو، آپ نے اسے ایک دیہاتی سے خریدا تھا۔ نمبر 2 ملاوح، تسمیر شدہ دبلا پتلا تیز ترین گھوڑا۔ نمبر 3 المرتجز، یہ وہی ہے جس کی گواہی سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ نمبر 4 لزاز، یہ بادشاہ مقوقس نے آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ نمبر 5 الزرب، یہ آپ کو فردہ بن عمرہ نے ہدیہ دیا تھا۔ نمبر 6 اللحیف، یہ آپ کو ابن ابی ابرا نے ہدیہ کیا تھا۔ نمبر 7 السداد، نمبر 8 الورد، یہ تمیم دھاری نے ہدیہ کیا تھا۔ نمبر 9 صبحہ، نمبر 10 الابلق، نمبر 11 ذوالعقال، نمبر 12 ذلمہ، نمبر 13 المرتجل، نمبر 14 السرحان، نمبر 15 الیعصوب، نمبر 16 البحر، نمبر 18 الدہم، نمبر 18 الشحہ، نمبر 19 السجل، نمبر 20 المرواح،
نمبر 21 النجیب، نمبر 22 الطرف۔ نوٹ: ان میں سے 7 گھوڑوں پر محققین کا اتفاق ہے جو الثقب، المتجز، اللحیف، لزاز، استراب، الورد اور سبحہ ہیں۔ باقی 15 گھوڑوں میں کچھ اختلاف ہے۔ بہاوالا عیون الاثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر۔ نمبر 1 الشہبہ، دلدل، یہ شاہ مقوقس نے آپ کو ہدیہ دیا تھا۔ نمبر 2 فضہ، یہ آپ کو فردہ بن عمرو نے بھیجا تھا۔ نمبر 3 ایک خچر آپ کو بادشاہ دمتل جندل نے دیا تھا۔ نمبر 4 ایک خچر آپ کو کسرا نے بھیجا تھا مگر اس کی سند صحیح نہیں۔ نمبر 5 ایک خچر آپ کو صاحب اعلیٰ ابن العلماء نے بھیجا تھا۔ نمبر 6 ایک خچر آپ کو تحفے میں نجاشی نے بھیجا تھا۔ بہاوالا عیون الاثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 70 کے قریب گدھے تھے جن پر آپ نے مختلف اوقات میں سواری کی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے اور نہ یہ کسی صحیح سند سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں 2 گدھے رہے جن پر آپ نے مختلف اوقات میں سواری کی ہے، جن کے نام یہ تھے۔ نمبر 1 یافور، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر سے ملا تھا۔ نمبر 2 عفیر، اس پر آپ نے حجۃ الوداع میں اپنا نسخہ رکھا ہوا تھا۔ بہوالا الفصول فی سیرت الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً کل 12 اونٹنیاں تھیں جن میں 3 ناقہ تھیں یعنی عام سواری کے قابل اور 9 دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں جنہیں لقحہ کہا جاتا ہے۔ پہلی 3 ناقہ کے نام: نمبر 1 العزبہ، نمبر 2 الجدعہ، نمبر 3 القصورہ۔ بہاوالا تہذیب الاسماء، اور 9 لقحہ یہ ہیں: نمبر 1 السمرہ، نمبر 2 مہرہ، نمبر 3 الریا یا الدبا، نمبر 4 الیسیرہ، نمبر 5 البغوم، نمبر 6 السعدیہ، نمبر 7 العریس، نمبر 8 الشقرہ، نمبر 9 الحسنہ۔ بہاوالا تاریخ طبرانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، جیسے کہ آپ کی بکریاں ام ایمن کی بیٹی ایمن چرایا کرتی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 100 کے قریب تھیں، مگر 7 بکریوں کا نام سیرت کی کتب میں مذکور ہے۔ نمبر 1 اطلال، نمبر 2 اجوا، نمبر 3 اطراف، نمبر 4 سقیہ، نمبر 5 بھرکا، نمبر 6 زمزم، نمبر 7 ورثہ۔ نوٹ: یاد رہے کہ کسی صحیح روایت سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں کوئی گائے بھی تھی۔ ہاں اتنا ضرور آیا ہے کہ آپ نے گائیں خرید کر قربانی کی۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہاوالا السیرۃ الحلیہ، وہ کنویں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا۔ نمبر 1 بسر بزاعہ، نمبر 2 بئر مالک بن النضر بن زمزم، نمبر 3 بئر جنوب، نمبر 4 بئر ابی الحشیم بن اتہام، نمبر 5 بئر غرس، نمبر 6 بئر بی امیہ بن زید، نمبر 7 بئر روما، نمبر 8 بئر ابی انس، نمبر 9 بئر المزنی۔ بہاوالا طبقات ابن سعد۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔